محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قابل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائی رحمت میں چھپانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، شفاعتی لأہل کبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، مکان والے لمکان والے، عرب والے عجم والے، روحی فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فخری زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلی حضرت۔ کون اعلی حضرت؟ بات آئی ہے تو سنتے چلو، ذرا زور سے سبحان اللہ کہتے۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت۔ اپنے کاشانے میں تشریف فرما ہے۔ کچھ لوگ آئے مریدین، بابا دعا کر دو، پیر صاحب دعا کر دو، سرکار دعا کر دو بارش ہو جائے۔ اعلی حضرت سرکار نے حضرت ملک العلماء سے فرمایا، مولوی صاحب ذرا حساب لگاؤ اور دیکھو بارش کب ہو رہی ہے۔ انہوں نے حساب لگایا اور لگانے کے بعد حضرت ملک العلماء علیہ رحمت و رضوان نے عرض کیا، سرکار 2 مہینے تک بارش نہ ہوگی، 2 مہینے تک بارش نہ ہوگی۔ اب جو آئے تھے ان کا چہرہ اتر گیا، بڑے مزمحل ہو گئے کہ ہم بابا کے پاس دعا کرانے آئے تھے اور یہ حساب لگا کے بتا رہے ہیں کہ 2 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت اعلی حضرت سرکار فرماتے، مولوی صاحب جملہ غلط، جملہ عرض کیا، حضور یہ حساب رکھا ہے، جہاں غلطی ہو بتا دیا جائے۔ یہ ستارہ اس برج میں ہے، 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 یہ یہاں سے چلے گا تو اس برج میں آئے گا، یہ یہاں سے چلے گا تو اس برج میں آئے گا، یہ یہاں سے چلے گا تو اس برج میں آئے گا، اس کی دوری یہ ہے، اس کی رفتار یہ ہے، جہاں غلطی ہو سرکار بتائیں۔ فرماتے، مولوی صاحب حساب صحیح، جملہ غلط، حساب صحیح، جملہ غلط۔ اب اور پریشان ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یہ سرکار ماجرا کیا ہے؟ حساب صحیح تو جملہ صحیح، حساب غلط تو جملہ غلط۔ آپ فرمائیں حساب صحیح اور جملہ عام رکھا ہو اور آپ کہو عام اور کو کہے نہیں جملہ غلط عام صحیح، ذرا غور تو کرو۔ فرما رہے مولوی صاحب حساب صحیح جملہ
آپ کا بچہ 4 لکھے, اس کے نیچے 4 لکھے, لکیر کھینچ کے نیچے 8 لکھے, کہے ابو یہ 8, تو آپ کو بیٹا حساب صحیح جملہ, تو کہے گا ابو آگرے چلے جاؤ, اسکرو ڈھیلا ہو گیا. اعلی حضرت فرمائے مولوی صاحب حساب صحیح جملہ غلط. اللہ اللہ, اتنا سننا تھا. عرض کیا حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. اعلی حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں مولوی صاحب بتاؤ کیا بج رہا ہے؟ عرض کیا حضور 12 بج رہے ہیں. کہا اب 12 کب بجیں گے؟ عرض کیا سرکار 12 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. 12 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. اتنا سننا تھا کہ اعلی حضرت سرکار اٹھے, دونوں سوئیوں کو گھمایا اور پھر 12 پہ کر دیا. عرض کیا حضور کیا بج گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا بج گیا؟ عرض کیا حضور 12 بج گئے. کہا قانون تو یہ تھا, دستور تو یہ تھا, اصول تو یہ تھا, ضابطہ تو یہ تھا کہ 12 گھنٹے کے بعد 12 بجے. ہمارے من میں آیا, ہم نے ابھی پھر 12 بجا دی. سبحان اللہ. مولوی صاحب یہ تو قانون ہے کہ 2 مہینے تک کے بعد بارش ہو, مگر اللہ کا حبیب چاہے, اللہ کا رسول چاہے, اللہ کا پیارا محبوب چاہے تو ابھی ساون بھادوں کی گھٹا اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا جملہ زبان پاک سے نکلا کہ گھنگور گھٹائیں اٹھی, ساون بھادوں کی بارش شروع ہو گئی. دیوانے پکار اٹھے, مانا عرب نے تجھ کو یگانا, گایا عجم نے تیرا ترانہ, مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ. ہم یہ سنت اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دین کی نوبت ایسی بجائی, جھوم رہی ہے ساری خدائی, لہرا سنا دے تر سے جیرا, ہم یہ سنت اعلی حضرت. آپ نے بھی سنا, اپن نے بھی سنا, مگر ذہن میں پھر عقل کے اعتبار سے ایک سوال آیا. آقا, داتا, پیرو مرشید, سرکار, معذرہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ آئے تھے دیہاتی بابا دعا کر دو, ہماری فصل سوکھ رہی ہے, بارش ہو جائے. آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے, بارش ہو جاتی. وہ دیہاتی کیا جانے کہ برج کسے کہتے ہیں, ستارہ کسے کہتے ہیں, علم نجوم کسے کہتے ہیں, رفتار کسے کہتے ہیں, وہ نہیں جانتے. وہ آئے تھے دعا کے لیے, وہ آئے تھے دعا کے لیے. آپ دعا فرما دیتے, بارش. یہ اتنی تفصیل کیوں؟ ذہن میں سوال آیا کہ رضا کے گنبد سے جواب. ذرا زور سے کہہ دو, جواب ادریس رضا. آج ہمارا مقابلہ یزیدیوں سے ہے, آج ہمارا مقابلہ یزیدیوں سے ہے, جن کے چہرے پہ داڑھی ہے, جن کی زبان پہ کلمہ ہے, جن کے گلے میں قرآن ہے, جن کا اٹنگا پجامہ ہے, جن کا لمبا کرتا ہے کہ اگر حسین طاقت والے ہوتے تو کربلا میں پانی منگا لیتے. سوال کربلا کا ہے, جواب بریلی دے رہا. سبحان اللہ. سن لو او یزیدیوں, سنو, حسین کی تو بڑی بات ہے, حسین پاک کا چاہنے والا اعلی حضرت بریلی میں کہہ دے تو قانون بدل جائے, دستور بدل جائے, اصول بدل جائے. جب اللہ کی پیاری کرامت کا یہ عالم ہے تو حسین کی کرامتوں کا کیا عالم؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید اعظم, شیر ہندوستان, مسلک اعلی حضرت. اللہ اللہ. وہ فرماتے ہیں اعلی حضرت سرکار, اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا. ذرا زور سے کہہ دیجئے, اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا, بے کسے دست غربت پہ لاکھوں سلام. ابھی آج ایک نئی کتاب بمبئی سے خرید کے لایا, میائی کا جوتا میائی کی کھوپڑی. آج یہ بمبئی سے 100 روپے کی ملی ہے. کتنے کی؟ 100 روپے کی. تمہارے باپ کی لکھی ہوئی نغز سودا. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں, ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. شہادت کی تمنا آج میرے جی میں ہے, شہادت کی تمنا آج میرے جی میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں. ہم حسینی غلام ہیں, تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے, احمد مختار پہ بھروسہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ ان یزیدیوں کے حملے سے ان حسینیوں کو مولا محفوظ رکھے، اپنے حبیب کے صدقے میں لٹ جائے دولت کونین تو کیا غم نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان کے دامن کے سائے میں جلائے، ان کے دامن کے سائے میں اٹھائے، ان کی ہی گروہوں میں مالک و مولا کل جنت میں پہنچائے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ اللہ اللہ۔ لہذا وہی بات عرض کر رہا تھا جو آیت کریمہ تلاوت کی، کیا شان ہے خدا دینے والا جانے اور مصطفیٰ کی آل پانے والی جانے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت امام علی مقام ہے، ذہن حاضر ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ دونوں شہزادے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، گفتگو میں کچھ بات تیز ہوتی ہے تو حضور سیدنا عبداللہ ابن عمر جان عرض کرتے، حضور آپ کو معلوم ہے میں کن کا لڑکا ہوں؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے میں کن کا لڑکا ہوں؟ حضرت سیدنا امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میرے نانا جان کے جو غلام ہیں عمر، تم انہی کے فرزند ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ اتنا جملہ سنا، اللہ اللہ، اور وہاں سے لوٹے، گھر آئے، گھر پہنچے، حضرت سیدنا خلیفۃ المومنین عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچے۔ کہا ابو بڑا ایک عظیم واقعہ ہو گیا۔ کیا بات شہزادے؟ کہا ابھی ہماری اور امام علی مقام سے گفتگو کچھ تیز ہو گئی، اسی پہ میں نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حسین پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نانا جان کے غلام ہیں، تم انہی کے فرزند ہو۔ آپ کے سامنے؟ جی۔ خود سننا؟ جی۔ میرے سامنے کہا قلم لاؤ، قلم منگایا، سبحان اللہ۔ کاغذ لاؤ، کاغذ منگایا، فرمایا آؤ چلو ساتھ میں چلو۔ شہزادے کو ساتھ میں لیا، دستک دی در پاک پر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شہزادہ نور نظر لقتے جگر حسین ذی وقار رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے۔ سلام دعا کے بعد خلیفۃ المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت عام سے ان سے کچھ بات ہو گئی تھی؟ کہا گفتگو ہو گئی تھی۔ تو کہا آپ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں کہا تھا۔ کہا حضور پھر آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے یہ کہا کہ وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہیں تم انہی کے صاحبزادے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ کہا حضور کیا اسے آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت اطہار ہیں، جو کہا کرتے ہیں وہ لکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ آپ نے قلم اور کاغذ بڑھا دیا کہ حضور اس پہ تحریر فرما دے۔ حضرت امام علی مقام نے اس پوری عبارت کو لکھا، جملوں کو، اور لکھنے کے بعد نیچے اپنے دستخط فرمائے، سبحان اللہ۔ تاریخ ڈالی، فرمایا لیجئے۔ لیا، سینے سے لگایا، شہزادے کو لیا، گھر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعے کے دن ساری مخلوق خدا موجود ہے۔ خطبہ دینے سے پہلے آپ فرماتے ہیں سنو اے پیارے صحابہ سنو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دے دیا جائے، مجھے کفنا دیا جائے، اس کے بعد یہ تحریر میرے سینے پہ رکھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تحریر میرے سینے پہ رکھ دینا۔ پوچھا حضور یہ تحریر میں کیا لکھا ہے؟ کہا میرے شہزادے سے بات ہو گئی تھی تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھا اے عبداللہ میں جانتا ہوں وہ عمر جو میرے نانا جان کے غلام ہے تم انہی کے صاحبزادے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل میدان محشر میں میرے پاس کچھ نہیں ہے، جب میرا رب پوچھے گا اے عمر تو کون ہے تو میں عرض کروں گا مولا تیرے محبوب کا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم پوچھے گا ثبوت کیا ہے تو میں عرض کروں گا مولا تیرے پیارے رسول کی آل کی تحریر لے کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسی دست غربت بلا۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے اللہ اللہ۔ گردن
जुड़ी है, सांस चल रही, हम भी जिंदा, तुम भी जिंदा कहते हो, ये भी जिंदा कहते, वो भी जिंदा कहते, वो भी जिंदा कहते, मगर आओ कुरान किसे जिंदा कह रहा, कुरान किसे जिंदा कह रहा। सर अलहदा, धड़ अलहदा, सांसें रुक गई, मगर कुरान फरमा रहा है मफहूम आयत मुकद्दसा, अगरचे सर अलहदा हो चुका है मगर इन्हें मुर्दा न कहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा ना कहो। ओ बेईमानो कहां जा रहे हो, हैं? अल्लाह अल्लाह। ये है सफीपुर शरीफ, जिला उन्नाव। सुभान अल्लाह। कौन सा जिला? उन्नाव। हजरत सईदना अल्लाह के प्यारे वली, अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रही, उधर से एक औरत आ रही, तो वो रो रही थी। हजरत ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पूछा तो कहा हुजूर मेरा मठा गिर गया है, शौहर बड़ा जालिम है, मुझे मारेगा इसलिए रो रही। सरकार ने इरशाद फरमाया जमीन इसके मठे को वापस कर दे, इसके मठे को वापस कर दे। फौरन मठा ऊपर आया, उसने मलसे में भरा, सर पे रखा, दुआएं देती चली। जब वो चली गई अल्लाह अल्लाह, तो जमीन ने कहा हुजूर आप भी तो एक दिन आएंगे हमारे यहाँ, वाह वाह, आप भी एक दिन आएंगे हमारे यहाँ। तो फरमाया फकीर नहीं आएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फकीर नहीं आएगा, नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह। नतीजा ये हुआ कि जब आखिरी वक्त आया, अपने मुरीदों को बुलाया, मुतवस्सिलीनों को बुलाया, चाहने वालों को बुलाया, गुलामों को बुलाया, मानने वालों को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया सुनो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दफन न करना, सुभान अल्लाह, दफन न करना, मेरी जमीन से चल रही है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी जमीन से चल रही है, चल रही है। लिहाजा जब इंतकाल हो जाए, गुस्ल देकर कफन पहना के नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हजरत सईदना सरकार शाह सफी रजी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थाने के दाहिनी जानिब जो कमरा है उसमें मेरा जनाजा रख देना, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो अल्लाह अल्लाह। वो इस जमाने का मुरीद नहीं था, उस जमाने का मुरीद था। इस जमाने के मुरीद होते तो पूछ बैठते, सुभान अल्लाह। वो मुरीद और वो पीर बमै सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगागो सालिक बेखबर नबू जराहे रस्मो मंजिल नमी दानम की आखिर चूं दमे दीदार मीरसम मगर नाजम बाजों के पेशे यार मीरसम तू आकातिल के अजबहे तमाशा खून मन रेजी मना बिस्मिल के जेरे खंजरे खूखार मीरसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बया जाना तमाशा कुन के दर अम्बोहे जा बासा बसा मने सद रुसवाई सरे बाजार मीरा, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उस जमाने के वो सुभान अल्लाह मुरीद सादिक फरमाया हुजूर ठीक है। उसके बाद जब आपका इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, दाहिनी जानिब जो कमरा है उसमें ले जाके लाश मुबारक को रख दिया। उसके बाद जब कफन खोल के देखा जाता तो पता ये चलता जैसे पान खाए कोई अल्लाह वाला आराम कर रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सन 1947 की बात है कि एक शख्स ने बतौर इम्तिहान रुखसार पे उंगली लगा दी तो वो अंधा हो गया। उसके बाद कलकत्ता के एक मेमन थे, उन्होंने लकड़ी का एक हौदा बना के उसके ऊपर रख दिया। वहां भी ये जंग चली यजीदियत की और हुसैनियत की। तो वहां के हुसैनियों ने कहा सुनो हमें मौलाना को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुनाजिर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब को बुलाने की जरूरत, तुम बुलाओ हजरत जी को। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और हजरत जी से कहो कि उठा के इसे देख लो, तुम्हारा हशर क्या होगा इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देखो कि अल्लाह वाला लेटा है कि नहीं लेटा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आज तकरीबन 250 बरस हो रहे हैं। कितना? 250 बरस, 250 बरस हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मैंने हाजिरी दी, लकड़ी का हौदा रखा हुआ है,
اب کوئی اس کو اٹھاتا نہیں، اس کے نیچے لاش مبارک. سبحان اللہ. میں نے جب حاضری دی ذہن میں پھر سوال آیا، اے اللہ کے پیارے ولی، غوث پاک اندر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار شریف میں جلوہ گر، حضرت صدیق اکبر سرکار کے پہلو میں، حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کے پہلو میں، رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا سرکار غریب نواز اندر زمین میں جلوہ فگر، سبحان اللہ. اور آپ باہر لیٹے ہو. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ ماجرا کیا ہے؟ ذہن میں سوال آیا کہ گنبد مبارک سے جواب آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس رضا وہ یزیدی قوم آ رہی ہے جو کتاب لکھے گی تقویت الایمان، اور اس کے اندر لکھے گی کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ. معاذ اللہ. لہذا میں نے کہہ دیا ہے مریدو، میرے جنازے کو اوپر رکھ دو تاکہ دنیا دیکھ لے جب امتی کی حیات کا یہ عالم ہے تو نبی کی حیات کا یہ عالم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، مناظر اعظم ہند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. صداقت جن کی بارگاہ سے نکلی، سچائی جن کی بارگاہ سے نکلی، جن کی عظمت کا تذکرہ آیت تطہیر میں قرآن مقدس میں نازل ہوا، سبحان اللہ، جن کو اہل بیت اطہار کہا گیا، آج بے ایمان یہ دیوبندی، آج یہ بے ایمان وہابی ان کو لکھ رہا ہے معاذ اللہ. اس کے اندر لکھا ہوا دیوبند کی چھپی ہوئی ہے مکتب روحانی نئی دنیا، مکتب روحانی دنیا دیوبند. سن لو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، اور جو مائی کا لال حوالہ غلط ثابت کرے وہ محمد مکرم صاحب فاروقی سے 2 لاکھ روپیہ نقد لے جائے. دمشق سے ایک قافلہ آ رہا تھا تو حسین پاک نے اس قافلے کو لوٹ لیا. معاذ اللہ. معاذ اللہ. یہ دیکھو تمہارے باپ کی کتاب، اور نہ بکارو، وہ لوٹنے والے دیوبندی ہو سکتے ہیں، فاطمہ کا لال لوٹنے نہیں آیا تھا، اپنی زندگی کو اسلام پر لٹانے آیا. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، مناظر اعظم ہند. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ ان کے فتنوں سے بچائے. اسی لیے عرض ہے، اے میرا بھولا مسلمان، حسین پاک کا دامن تھام لے، بیڑا پار ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ انہی کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، انہی کی محبت میں مولا ہم سب کو موت عطا فرمائے. یادہ داڑھی نہ دیکھو، لمبا کرتا مت دیکھو، ٹنگا پاجامہ نہ دیکھو، ان جہنمیوں کو سمجھ لو اصل دشمن یہی ہے. اللہ اللہ. اللہ ان کے فتنوں سے بچائے. آمین. اللہ اللہ. بات آئی ہے اجمالی طور پر عرض کرتا چلوں، ذرا زور سے سبحان اللہ کہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہما، سرکار دو عالم، رحمت عالم، سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد آقا کی بارگاہ میں ایک ہرن کا بچہ پیش کیا. حضور یہ لایا ہوں. سرکار نے اس ہرن کے بچے کو لے کر حضرت امام حسن کو دے دیا. سرکار امام حسن نے اسے اپنی گود میں لیا. لینے کے بعد گھر پہنچے. سرکار امام علی مقام نے دیکھا، پوچھا بھائی صاحب یہ ہرن کا بچہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ ہرن کا بچہ کس نے دیا ہے؟ کہا نانا جان نے دیا ہے، نانا جان کی بارگاہ سے لایا ہوں. اتنا سننا تھا کہ حسین ذی وقار بھی ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے پہنچے بارگاہ رسالت میں. سبحان اللہ. ڈپر نہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ گر گئے تو آفت ہو جائے گی. ننھے ننھے قدموں سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. یہ داستان غم ہے کیا ہو ادا زباں سے، یہ داستان غم ہے کیا ہو ادا زباں سے، آنسو ٹپک رہے ہیں جملے ملے کہاں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ننھے ننھے قدموں سے پہنچے سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کرتے ہیں نانا جان آپ نے بھائی صاحب کو ہرن کا بچہ دے دیا ہے، وہ ہرن کے بچے لے کر اس سے کھیل رہے ہیں. آقا، نانا، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے.
اللہ سبحان مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے ہے۔ اللہ اللہ سرکار کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، نانا حضور آپ نے بھائی صاحب کو ہرن کا بچہ دے دیا ہے، وہ ہرن کے بچے سے کھیل رہے ہیں۔ نانا مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے، سبحان اللہ، مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔ اللہ اللہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد یاد کو پہنچیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کیا، اتنے میں سرکار بیٹھے ہیں تو کیا دیکھا، جنگل کی جانب سے ہرنی دوڑتی چلی آ رہی ہے، سبحان اللہ، پیچھے بچہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ اللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سجدہ کیا، صلاۃ و سلام عرض کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان عرض اللہ، کیا، حضور یہ بچہ حاضر ہے۔ اللہ اللہ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ عرض کرتی حضور میں جنگل میں تھی، اللہ اللہ اچانک ایک صحابی رسول نے میرے بچے کو لے لیا تھا، اس کی جدائی میں تڑپ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت اطہار کی گود میں سبحان گیا اللہ، ہے، سبحان اللہ اللہ، کے رسول کی شہزادے کی گود میں گیا ہے، ورنہ دل کو یہاں ایسا قرار آتا کہ مولا بڑا کرم ہے، سبحان کہاں اللہ، وہ پیاری گود، کہاں میرا لال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ مگر اچانک آواز آئی، ہاتف غیبی نے ندا دی، اے ہرنی اپنی قسمت پہ جتنا ناز کم کر وہ کم ہے، تیرا لال فاطمہ کے لال کے آغوش میں گیا ہے، سبحان اور اللہ، فاطمہ کا دوسرا لال بچے کی تلاش میں نانا حضور سے ضد کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ اس کا کوئی آنسو زمین پہ گرے تم اپنے بچے کو لے جا کے پیش کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے حضور لے کر آئی ہوں۔ سبحان اللہ 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 کہاں تھی میری یہ قسمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ سبحان کہاں اللہ، یہ فاطمہ کے لال کی سبحان اللہ گود مبارک، سبحان حضرت اللہ، امام علی مقام نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ سبحان اللہ اے سبحان اللہ، پیارو ہم اس کی قسمت کی اس کی قسم کھائیں، سبحان اللہ ہرنی کے بچے کی جو آغوش سرکار خاتون جنت کی آغوش میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان، ذرا غور کرو، اور پھر لے کر پہنچے اللہ اللہ گھر پر۔ اللہ اللہ وہ ناز و نعیم کے پالے ہوئے وہ پیارے حسین ذی وقار آج جب کربلا چلتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج جب کربلا چلتے ہیں، اللہ اللہ مختصر یہ کیونکہ آپ سن چکے ہیں، مختصر یہ کہ یہاں سے آج مدینہ طیبہ سے روانگی ہے، مدینہ طیبہ سے روانگی ہے۔ اللہ اللہ صحابہ نے کہا بہتر یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ آج رات میں جب وہاں سے چلتے ہیں، اللہ اللہ مدینہ طیبہ سے رات کا ٹائم، سبحان اللہ سامان کی تیاری ہو رہی، کجاووں پہ سامان لادا جا رہا، جب تیاری مکمل ہو گئی مکہ معظمہ کے لیے، تو آپ نے اپنی اہل بیت سے فرمایا کہ میں نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلام کر آؤں۔ اے مسلمان سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچ، تیرے پاس بھی بچہ ہوگا، تیرے پاس بھی اولاد ہوگی، تیرے پاس بھی لال ہوگا، تیرا بھی نور نظر ہوگا، تیرا بھی لخت جگر ہوگا، ذرا غور کر مسلمان، آج وہ نبی کا شہزادہ رات کا ٹائم اور سرکار کی مزار پاک پہ پہنچے، سلام عرض کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اے نانا حضور یہ وہی مدینہ ہے جہاں آپ نے اپنی دوش پر مجھ کو بٹھال کے اور صحابی سے فرمایا تھا، تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سوار بہت اچھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ سواری کتنی پیاری ہے۔ اے نانا جان وہ مدینہ جہاں انگلی پکڑ کے مجھ کو آپ نے چلایا تھا، وہ مدینہ طیبہ جہاں آپ نے مجھ کو کھلایا تھا، جہاں آپ نے مجھ کو پلایا تھا۔ اے نانا جان آپ ہی نے تو امی جان سے کہا تھا کہ دیکھو شہزادے نہ روئیں، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی۔ اے نانا جان جب آپ کی یاد آتی تھی، آپ کی یاد تڑپاتی تھی، آپ کی یاد بے چین کرتی تھی، حسین پاک آستانے پہ حاضر ہو جاتا تھا، سکون مل جاتا تھا۔ مگر نانا حضور آج آپ کے حسین سے مدینہ چھینا جا رہا، آخری سلام کرنے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ اللہ سلام عرض کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اچانک غشی طاری ہوئی، آپ غنودگی میں آئے تو کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور اپنے شہزادے کو کلیجے سے لگایا اور دعا فرمائی کہ مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ فرمایا شہزادے اے میرے لال گھبراؤ نہیں،
ابتدا مدینے سے ہے، انتہا کربلا میں۔ اللہ حسین ذی وقار کی آنکھ کھلی، وہاں سے اٹھے، اللہ تو جنت البقیع شریف قبرستان پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ اپنی امی جان کے آستانے پہ سلام عرض کیا، اے امی جان، تمہارا لال آج وطن چھوڑ کر جا رہا، اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ امی جان، جب آپ کی یاد تڑپاتی تھی، جب آپ کا غم بے چین کرتا تھا تو مزار مبارک پہ حاضری دیتا تھا، سکون مل جاتا تھا، مگر آج مدینہ طیبہ کی فضائیں میرے لیے دشمن بن چکی ہیں، یہاں کے لوگ بڑے عجیب و غریب انداز سے میرے ساتھ پیش آ رہے۔ امی جان، اپنے لال کا آخری سلام قبول کرو۔ آنکھوں سے آنسو جاری، اللہ اور اس کے بعد سلام عرض کر کے آپ اپنے سبحان اللہ پیارے مامو جان کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت سرکار ابراہیم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ۔ اے مامو جان، کل اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک کو اپنے پاس رکھ لو، ایک کو میرے پاس بھیج دو۔ مامو جان، اس وقت نانا حضور نے آپ کو میرے اوپر قربان کر دیا، مگر اے مامو جان، آج آپ کا پیارا بھانجا مدینے سے جا رہا ہے، اس کا آخری سلام لے۔ اللہ آنکھوں سے آنسو جاری، روئے، سلام عرض کیا، گھر پہنچے، کیا دیکھا؟ وہ فاطمہ صغرا جو آج 15 دن سے بیمار تھی، بخار میں تڑپ رہی تھی، امی جان سے کہتی، امی جان کہاں جا رہے؟ آپ کہاں جا رہی؟ یہ علی اصغر کہاں جا رہے؟ اللہ، یہ اونو محمد کہاں جا رہے؟ یہ زینب کہاں جا رہی؟ اللہ، یہ لوگ کہاں جا رہے؟ اللہ تو کہا کہ ہم لوگ مکہ معظمہ جا رہے۔ تو عرض کرتی، امی جان ہمیں بھی لے لو۔ اب ان کا رونا، ان کا تڑپنا، 15 دن کی بیمار شہزادی کا دیکھا نہ گیا۔ تو حضرت امام علی مقام جب تشریف لائے تو کہا، دیکھیے شہزادی کا کیا حال ہے، فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آپ نے فرمایا، تم بہت کمزور ہو، بخار ہے۔ اللہ تو آپ کہتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں، امی جان مجھے ساتھ میں لے لو، میں برتن صفا کر دوں گی، میں آٹا گوندھ دوں گی، میں روں گی نہیں، پریشان نہیں کروں گی، مجھے ساتھ میں لے لو، تنہا نہ چھوڑو۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بڑی کمزور ہو، 15 دن سے بخار۔ تو آپ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ دیکھیے میری طبیعت صحیح ہو گئی، مجھے تنہا نہ چھوڑو، ساتھ میں لے لو۔ اچانک چکر آتا اور بستر پہ گر پڑتی، بے ہوش ہو جاتی۔ ادھر سامان لدا ہے، ادھر سامان لدا ہے، ادھر روانگی کا وقت ہے، ادھر شہزادی بستر علالت پر بے ہوش پڑی کہ امام علی مقام نے پانی طلب فرمایا، اس پر دم فرمایا، دم فرمانے کے بعد شہزادی کے چہرے پہ ڈالا تو آنکھیں کھلی۔ اللہ اس کے بعد آپ نے فرمایا، آپ گھبرائیں نہیں، طبیعت صحیح ہو جائے گی تو آپ کو ہم بلا لیں گے۔ تسلی دی، تشفی دی، سمجھایا، اور اس کے بعد امام علی مقام کا کارواں آگے بڑھا۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو ایک آواز اور آئی، پوچھا کس کی آواز ہے؟ تو معلوم یہ آواز حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ پھر تشریف لائے، کیا بات ہے؟ کہا ایک مرتبہ علی اصغر کی چہرے کی زیارت کرا دو، میرے بھیا کو مجھے دکھا دو۔ اللہ اللہ، حضرت علی اصغر کو لائے گئے، دیکھا، اللہ اللہ، آپ نے ایک پیار لیا، چوما، اور اس کے بعد والد کے دست مبارک کو چوما اور کہا کہ ابو جان بھولیے گا نہیں، ہم کو جلدی بلا لیجیے۔ اللہ اللہ، امام علی مقام کا یہ کارواں چلا، مکہ معظمہ آیا، اور مکہ معظمہ سے اللہ اللہ کوفے کے لیے چلا۔ کہاں کے لیے؟ کون کون ہے؟ حضرت اونو محمد ہے، حضرت کہنا چاہیے علی اکبر ہیں، ننی سکینہ ہیں، حضرت علی اصغر ہیں۔ اللہ اللہ،
حضرت شہربانو ہے، حضرت امام زین العابدین بیمار ہے۔ سوال پیدا ہوتا امام علی مقام آپ کربلا جا رہے ہو، یہ ننھی سکینہ کو ساتھ میں کیوں لے لیا؟ یہ ننھے علی اصغر کو ساتھ میں کیوں لے لیا؟ یہ حضرت شہربانو کو ساتھ میں کیوں لے لیا؟ یہ حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں کیوں لے لیا؟ سرکار یہ کیا حکمت ہے؟ ذہن میں سوال آیا کہ حسین پاک کی روحانیت نے جواب دیا، ادریس رضا یزیدیت خاموش نہیں بیٹھے گی، ایک وقت آئے گا پھر یہ یزیدیت سر اٹھائے گی اور کتاب لکھی جائے گی، اور اس میں لکھا جائے گا خلافت معاویہ و یزید کتاب کے اندر کہ حسین پاک نے بغاوت کری تھی، جنگ کرنے گئے تھے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ۔ میرا حسینی غلام جب یہ سنے گا تو تڑپ جائے گا، بے چین ہو جائے گا، متفکر ہو جائے گا، لہذا اس کو جماعت کی ضرورت پڑے گی۔ اچانک جب میری تاریخ پڑھے گا تو آگے بڑھ کر اس وہابی کا گریبان تھامے گا، اس دیوبندی کا گریبان تھامے گا، اس نیچری اس تبلیغی جماعت والے کا گریبان تھامے گا۔ او نابکار یزیدی کیا بک رہا ہے؟ او دیوبندی کیا بول رہا ہے؟ اے وہابی کیا بول رہا ہے؟ اگر فاطمہ کا لال، اگر حسین ذی وقار، حضرت علی کا لختے جگر، سرکار دو عالم کا نواسا جنگ کرنے جاتا تو ننھی سکینہ کو لے کر نہ جاتا، ننھے علی اصغر کو لے کر نہ جاتا، حضرت زینب کو لے کر نہ جاتا، وہ عابد بیمار کو لے کر نہ جاتا، ساتھ میں نوجوانوں کی فوج لے کر جاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اعظم ہند۔ لہذا امام علی مقام جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ بلایا تھا تو تشریف لے گئے تھے، بلایا تھا تو تشریف لے گئے تھے۔ اللہ اللہ، بس ایک بات اور سنو، اللہ اللہ، ایک مریض اسپتال میں بھرتی ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے زور سے بولو جواب دے دیا، آپ جسلوک ہاسپٹل میں لے گئے، ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اب مریض کی حالت نازک ہے، ایک صورت ہے بچنے کی۔ کیا کہا؟ ایک صورت ہے بچنے کی۔ کہا ڈاکٹر صاحب کیا صورت؟ کہا ان کو خون چاہیے۔ کیا چاہیے؟ خون چاہیے۔ اللہ اللہ، جب ڈاکٹر نے کہا خون چاہیے تو دوست آگے بڑھا، میرا خون کا نہیں، دیکھیں گے جس خون سے اس خون کا نمبر ملے گا، ہر خون نہیں۔ اللہ کا ٹھیک ہے ٹیسٹ کرے، دوست کا خون ملایا نہیں ملا، پڑوسی کا خون ملایا نہیں ملا، چچا کا خون ملایا نہیں ملا، خالو کا خون ملایا نہیں ملا، ماموں کا خون ملایا نہیں ملا، نہیں ملا۔ کہ بھائی نے کہا میرا خون، کیا کہا؟ میرا خون۔ اب ان کا خون لیا، اور لینے کے بعد ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا تو کیا پتا چلا کہ جو نمبر اس کا ہے وہی نمبر اس کا ہے۔ کہاں؟ آپ کا خون چاہیے۔ آپ کا خون کیوں ملا؟ کیا رشتہ ہے؟ بولے ہم دونوں بھائی، ایک ہی باپ کی گود میں کھیلے، ایک ہی باپ نے ہم کو پالا، ایک ہی باپ نے ہمیں پروان چڑھایا، لہذا اب خون کھینچنے لگا، خون کھینچنے لگا۔ اب جس سے خون لیا جا رہا ہے وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا، اور جس کو خون دیا جا رہا ہے طاقتور بولو ہے نا، طاقتور ہوتا جا رہا۔ ادھر سے خون لیا جا رہا، یہ کمزور ہوتے چلے جا رہے، انہیں موسمی کا جوس دیا جا رہا، انہیں انناس کا جوس دیا جا رہا، انہیں ٹیبلٹ دی جا رہی، ادھر خون چڑھایا جا رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا تمہارے بھائی نے خون دیا، وہ دیکھو کمزور لیٹا۔ اللہ نے پوچھا کیا ضرورت تھی؟ کہا نہیں، میں مر جاؤں یہ تو گوارا ہے، مگر تمہیں موت آئے یہ گوارا نہیں۔
1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، لاکھوں بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے کربلا کی وادی میں اسلام نے کہا بچاؤ. کون ہے جو اسلام کو خون دے؟ اللہ اللہ. بڑے بڑی شخصیتوں نے کہا اسلام ہمارا خون لے لو، اسلام ہمارا خون لے لو، اسلام ہمارا خون لے لو. تو اسلام نے کہا مجھے تو اس کا خون چاہیے کہ جس کی آغوش رحمت میں میں نے پروان چڑھا ہوں، جس کی آغوش رحمت میں وہ بھی پروان چڑھا. یہ آواز آئی تو فاطمہ کے لال نے فوراً کہا اسلام آ رہا ہے حسین، اس لیے کہ حسین نے نبی کی آغوش رحمت میں پروان پائی ہے اور تم نے بھی نبی کی آغوش رحمت میں پروان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، شیر ہندوستان کا اسلام لو، علی اکبر کا خون لو، اولو محمد کا خون لو، حضرت کہنا چاہیے مسلم کا خون لو، حضرت حور کا خون لو، اور آخر میں حسین پاک کا خون لو. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. یہ کتاب شہید کربلا کا دفاع اور عاشقان یزید کی خانہ تلاشی 100 روپے کی کتاب ہے. آج ہی لے کر آئیں کتاب، مکتبہ روحانی دنیا، نئی روحانی دنیا دیوبند. یہ دیکھیے اس کے اندر لکھا گیا ہے معاذ اللہ رب العالمین، باغی بھی لکھا گیا ہے، ڈکیت بھی لکھا گیا ہے، معاذ اللہ چور بھی لکھا گیا حسین پاک کو. یہ ہے دیوبند کی چھپی ہوئی. ارے او داڑھی والو، یزیدیو، او دیوبندیو، او وہابیو، شرم کرو. واہ واہ. ارے ہندو پیشاب کرے اور یزیدیت بہ جائے. واہ واہ. حق ہے، حق ہے، بے شک. کیا بات ہے. آج ہندوؤں کی حکومت ہے بھارت کے اندر، آج ہندوؤں کا قانون ہے بھارت کے اندر، مگر بمبئی کا ہمیں نہیں معلوم، مگر ہمارے شہر پیلی بھیت کے اندر نہ معلوم کتنے ہندو سبیل لگاتے ہیں، کتنے ہندو سبیل لگاتے ہیں، کتنے ہندو ہمارے یہاں تعزیہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے نواسے کرم کر دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. اور ہمارے یہاں ایک پنجابی ہے، سن لو، ایک پنجابی ہے، وہ عاشورے کے دن، اللہ اللہ، عاشورے کے دن باقاعدہ برتن لٹاتا ہے. برتن لٹا، وہ نہیں لٹا رہا، اس کے دادا سے یہ کام ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے باپ نے کہا، آج اس کا باپ مر گیا، اس کے بیٹے نے کیا، اللہ اللہ. اور اس کے بعد جب کہنا چاہیے بابری مسجد کا فساد ہوا تو کچھ تعصب آیا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، بند کر دیا، تو تقریباً 10 لاکھ کا گھاٹا ہوا. نے کہا 10 لاکھ کا گھاٹا ہوا. اب اس نے پھر شروع کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برتن لوٹنے کا عجیب عالم رہتا تھا، اس میں کچھ چوٹ وغیرہ ہو جاتی تھی، لہذا انتظامیہ نے کہا کہ ٹوکن لٹا دیا کرو. لہذا وہ ٹین کے اتنے بڑے ٹوکن ہیں جس کے اندر نمبر لکھے، باقاعدہ وہ لٹایا جاتا ہے، جس نمبر کا ٹوکن ہوگا اسی نمبر کا برتن اس کو دے دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ داڑھی والا نہیں لٹا رہا ہے، او وہابیو، او دیوبندیو، یہ چوٹی والا ہندو لٹا رہا ہے. یہ ہے میرے حسین پاک کی عظمت، یہ ہے میرے حسین پاک، سبحان اللہ. یہ ہے میرے حسین پاک کی شان. او یزیدیو، فرعونی دولت نہیں چاہیے ہے، ہمیں حسینی صدقہ چاہیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، شیر ہندوستان، مسلک اعلی حضرت. اللہ اللہ. شہید کربلا کے خون سے للہ دھو دینا، قیامت میں کھلے جب فردیسیاں یا رسول اللہ. آقا جھولی کو سب کی بھر دو، نواسوں کا تصدق. آقا جھولی کو سب کی بھر دو، نواسوں کا تصدق. رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سگ ہیں تیرے محتاج تیرے دستے نگر بھی. اللہ اللہ. وہ حسین ذی وقار ہیں، اللہ اللہ. کربلا کی وادی ہے، خیمے زن ہو گئے ہیں، وہاں سے کہنا چاہیے یزید نابکار کا اعلان آتا ہے حسین پاک کو ایسی جگہ ٹھہرایا جائے جہاں پانی نہ ہو، کوئی سایہ دار درخت نہ ہو، جہاں پر کہنا چاہیے کوئی سائے کی چیز نہ ہو. حضرت امام علی مقام کو چٹیل میدان میں
ٹھہرا دیا گیا، اللہ اللہ خیمے لگائے گئے، اسی عالم کے اندر بچے بھی ہیں، حضرت عابد بیمار بھی ہیں، ننھی سی سکینہ بھی ہیں، حضرت شہر بانو بھی ہیں، اسی کے اندر اللہ اللہ حضرت زینب بھی ہیں، اسی کے اندر حضرت اون و محمد بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی میں حضرت وہب کلبی بھی۔ تقریباً آج 15 دن ہوئے ہیں اس شہزادے کو، اس نور نظر کو، اس لقتے جگر کو، اس پیارے کو، سبحان اللہ، صرف 15 دن شادی کے ہوئے ہیں کہ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ماں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ اللہ اللہ، پوچھا امی جان کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ اللہ اللہ، ماں کہتی ہے بیٹا میرا لال، میں نے بڑی تمنا سے تجھے پالا تھا، بڑی آرزو سے میں نے پالا تھا، بڑی تمناؤں کے گلشن کا بہار بنا کے دولہا بنا کے تجھے دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر اے میرے لال، اے میرے پوت، اے میرے نور نظر، اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے شہزادے، تجھے معلوم نہیں ہے کربلا کی وادی کے اندر فاطمہ کا لال آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کربلا کی وادی کے اندر حسین ذی وقار آیا ہے، آج ان کے لیے پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، چاروں طرف سے ہتھیار، تلوار، نیزہ، برچھی، بھالے لے کر تیار ہیں۔ میرا لال، میری تمنا یہ ہے کہ کاش کہ تو تیار ہو جاتا تو حسین پاک کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کر دیتی، اے رسول کے شہزادے میرے پاس کوئی مال و متاع نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں، دل کا ایک ٹکڑا لائی ہوں، سرکار اسے قبول فرما لو۔ سبحان اللہ، سبحان اتنا سننا تھا۔ اللہ اللہ، وہ شہزادہ، وہ نور نظر، وہ لقتے جگر، ماں کا اکلوتا فرزند، اس نے کہا امی میں جا رہا ہوں، سبحان اللہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ادھر دلہن بیٹھی 15 دن کی، اللہ اللہ، ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی کہنا چاہیے پیلی نہ ہوئی ہے، وہ بیٹھی شب عروسی کے کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ ماں نے کہا وہاں سے رخصتی لے لو، کہ اچانک وہ کہتے ہیں شہزادے امی جان ایسا نہ ہو کہ اس کا حسن میرے پاؤں کی زنجیر بن جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے آنسو میرے ہاتھوں کی ہتکڑی بن جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا رونا اس کار خیر سے مجھے روک دے۔ ماں کہتی نہیں انشاءاللہ ایسی امید نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس کے بعد آپ شریک سفر کے کمرے میں پہنچتے ہیں، دلہن بنی وہ بیٹھی ہے 15 دن کی نوجوان شہزادی، اللہ اللہ کی آپ کہتے ہیں اے سنو شریک سفر، اے میری بیوی سنو۔ پوچھا کیا بات خیریت؟ تو کہا کرب و بلا کی وادی کے اندر فاطمہ کا لال، حضرت علی کا لخت جگر، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہزادہ حضرت حسین ذی وقار کو چاروں طرف سے اشقیاء نے گھیر لیا ہے، برچی بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، تلوار بھی ہے۔ اللہ اللہ، وہ 72 نفوس قدسیہ ہیں۔ میری ماں کی تمنا یہ ہے کہ لال تجھے پیش کر دوں، تو اپنا سر حسین کے قدموں پہ قربان کر دے، لہذا میں اب جا رہا ہوں اس قربانی کے لیے، تمہیں آخری سلام کرنے آیا ہوں اور مجھ کو سفر کی اجازت دے دو، اس لیے کہ تم شریک زندگی ہو۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ اللہ، میری ماں بہنیں کلیجے پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے 15 دن کی دلہن کیا کہتی ہے۔ انہوں نے کہا سنو سنو، تم تو جا رہے ہو، اجازت تو دیتی ہوں، مگر ساتھ میں مجھے بھی لے چلو، ساتھ میں مجھے بھی لے چلو۔ اللہ اللہ، حضرت کہنا چاہیے وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کرو گی؟ کہا کم سے کم اس فاطمہ کے لال کی زیارت تو ہو ہی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، اب وہ بھی تیار ہو گئیں 15 دن کی دلہن، ادھر یہ دولہا تیار ہوئے، ادھر ان کی والدہ تیار ہوئی۔ اللہ اللہ، اور اس کے بعد میدان کارزار کو چیرتی ہوئی اللہ اللہ پہنچتی، امام عالی مقام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، قدم بوسی کی اور عرض کیا حضور میرے پاس مال و متاع نہ تھا، میرے پاس جواہرات نہ تھے، میرے پاس پیسہ اور دولت نہ تھی، میری کل زندگی کا سرمایہ یہ لال ہے، یہ نور نظر ہے، یہ لخت جگر ہے، سرکار اس کو لائی ہوں، حضور اپنی غلامی میں قبول فرما لیں اور میدان کارزار کی اجازت دے دیں۔ اللہ اللہ، حسین ذی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، ان سے دشمنی نہیں، وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہماری جان کے پیاسے ہیں، وہ خاتون جنت کی کنیز
तड़प जाती हैं, अर्ज करती हैं आका कल अगर मैदान महशर में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि मैदान करबला में मेरा लाल को तलवारों के धार में कहना चाहिए जख्मी किया जा रहा था तीरों की बारिश से और उन पर हमला किया जा रहा था, तू क्या कर रही थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी। सरकार इस कनीज का ये नजराना हकीर कबूल फरमा ले। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा रोकर, तो सरकार ने फरमाया अच्छा जब तुम्हारी यही तमन्ना है तो ठीक है। तो वो बीवी 15 दिन की उठी और उठने के बाद अर्ज करती हुजूर मैं भी आपके दर की कनीज हूँ, मैं भी अहले बैत की चाहने वाली हूँ, मैं भी मानने वाली हूँ। मेरे आका मेरी एक शर्त है सरकार, ये जरूर जाएं मैदान कारजार में जाएं, अपने सर को कुर्बान कर दें, मगर जन्नत में उस वक्त तक कदम न रखें जब तक मुझे साथ में न ले लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ बेईमानो, ये है जन्नत मेरे हुसैन, और जो हुसैनी है खुदा की कसम वो जन्नती रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। दाढ़ी रख के जन्नत में चले जाओगे। बहुत पंजाबियों की लंबी लंबी दाढ़ी है ना, अल्लाह अल्लाह, दाढ़ी वालों को जन्नत नहीं मिलेगी, दाढ़ी रखकर जो हुसैन से मोहब्बत करेगा उसी को जन्नत मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। नतीजा ये हुआ कि इमाम आली मकाम से अर्ज किया हुजूर मैं इजाजत देती हूं मगर शर्त ये। सरकार इमाम आली मकाम ने सुभान अल्लाह फरमाया ठीक है तुम्हारी शर्त भी मंजूर, कि उस वक्त तक ये कदम नहीं रखेंगे जब तक तुम्हें साथ में नहीं लेंगे। और उलमा बैठे पूछो इनसे, शहीद इधर शहादत पाई उधर जन्नत में, और ये कह दिया कि उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक तुम्हें साथ में नहीं ले लेंगे। सुभान अल्लाह। उसके बाद इमाम आली मकाम के कदमों को चूमा, सलाम अर्ज किया, कहा हुजूर जा रहा है आपका गुलाम, दुआ करें। पहुंचे मैमना पे तो सफा कर दिया, कल्बे लश्कर में पहुंचे तो सफा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जिधर जा रहे हैं मगर अल्लाह अल्लाह, वो हजरत इमाम आली मकाम के गुलाम काटते चले जा रहे। जख्मों में जब बेताब हो गए तो फिर तशरीफ लाए, कहा हुजूर प्यास लगी है बहुत शिद्दत से, तो आपने अपनी अंगूठी दी, वो चूसी तो थोड़ा सुकून मिला। अम्मी जान से पूछा अम्मी जान आप राजी हो गई, अम्मी जान आप खुश हो गई, तो अम्मी जान फरमाती लाल अभी मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई, तेरा सर हो शहजादे रसूल का कदम। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर मैदान कारजार में जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, जख्मों की ताप न लाकर घोड़े से नीचे आते, आवाज देते या हुसैन अदरिकनी, ऐ हुसैन पाक मेरी मदद फरमाओ। सरकारी इमाम आली मकाम लेकर आते हैं, माँ चूमती है ए लाल तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। अर्ज करती या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई मालो मता न था, मेरे पास कोई हीरो जवाहरात न थे, ये लाल को हुजूर आपके लाल पे कुर्बान कर दिया, आए मेरे मदीने वाले आका इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। उधर उनकी रूह निकली कि फौरन वो बीवी उनकी गिरी, अल्लाह अल्लाह, और बेहोश हुई और कफसे उनसरी से उनकी भी रूह परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ भोला मुसलमान, ऐ नावाकिफ मुसलमान, ऐ सीधा सादा मुसलमान, ऐ भोला भाला मुसलमान, किधर जा रहा है? यही नाबकार यजीदी हैं। बस बात इतनी है कि करबला के अंदर इन्हें यजीदी कहा गया, बंबई के अंदर भारत के अंदर वहाबी और देवबंदी कहा गया। वहां इन्होंने पानी बंद किया था, यहाँ पे सबील बंद कर दी। वहां उन्होंने खाना बंद किया था, यहाँ पे खिचड़ा बंद कर दिया। वहां पे इन्होंने इमाम अली मकाम को कत्ल किया था, यहाँ पे ये किताबें लिख दिया कि हुसैन ने बगावत करी थी, अगर वो जिंदा बच जाता तो उसे कत्ल कर दिया देना वाजिब था। माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। बस बात इतनी है भोले मुसलमानों, करबला में भी दाढ़ी थी, यहाँ भी दाढ़ी है, वहां भी नमाज थी, यहाँ भी नमाज है, वहां भी रोजा था, यहाँ भी रोजा है, वहां भी जुबान पे कलमा था, यहाँ भी जुबान पे कलमा है। बस इतना है कि वहां उस माल को यजीदी कहा गया, यहाँ पे वहाबी और देवबंदी कहा गया। लिहाजा इनसे दामन छुड़ा लो, हुसैन पाक का दामन थाम लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो बकिया तफसील कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ अर्ज करूंगा, मगर शर्त यही है कि इन लोगों से दूर रहो। अल्लाह अल्लाह, और यही पढ़ते रहो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए,
کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. او چلو چلی والو، او یزیدیو، تم سعودی ریال پہ ناز کرو، ہم مصطفیٰ کی آل پر ناز کرتے ہیں. اللہ 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 انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے. اللہ اللہ. آئیے ایک حوالہ اور سن لیجئے. اسی لیے کتابیں ڈھوئے ڈھوئے پھرتا ہوں تاکہ اگر ایک بھی حسینی ہو گیا تو کل میدان محشر میں کہہ دے گا کہ میں جنت میں تو جاؤں گا، ادریس رضا گناہگار کو لے کر جاؤں گا. اللہ 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 اللہ. یہ کیا نام ہے؟ الفاظات الیومیہ، ملفوظات حکیم الامت. کون سا ہے؟ ملفوظات حکیم الامت. اللہ اللہ. نکل کدھر گیا؟ صفحہ 552. کون سا صفحہ ہے؟ 552. ہاں 552. نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، لکھنے والوں لکھ لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. یہ ہے جلد اس کی دوسری. مصنف کا نام مولوی اشرف علی تھانوی، مکتبہ دانش دیوبند. 24 سے پن کوڈ شروع ہے دیوبند کا. کیسے 24 سے؟ یعنی گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے کہ 24 ہی رہتے ہیں. لکھتے ہیں، عبارت سن لیجئے. مولانا محمد قاسم کے والد شیخ اسد علی حقہ بہت پیتے تھے. جب ضرورت ہوتی تو فرماتے بیٹا حقہ بھر لے. مولانا کی یہ حالت تھی کہ فوراً حکم کی تعمیل فرماتے، باوجود اس کے کہ مرید اور شاگرد سب موجود. جب کہتے باپ کہتا بیٹا حقہ بھرو، فوراً کیا کرتے؟ حقہ بھرتے. مگر کچھ پرواہ نہیں، اگر کوئی کہتا بھی تو کہ یہ تمہارا کام نہیں میرا کام ہے. اللہ اکبر. کیا ٹھکانہ اس انکساری اور فنا کا. بالکل ہی اپنے کو مٹا دیا تھا. مولوی معین الدین صاحب کہتے تھے کہ ایک ولایتی درویش آئے، بڑے غصے میں بھرے ہوئے، نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جب لوگ نماز پڑھ کر نکلنے لگے، مولانا کے والد بھی آئے، ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم مولانا سے حقہ بھرواتا ہے؟ تم مولانا سے حقہ بھرواتا؟ آخر باپ تھے. کہا جی ہاں بھرواتا ہوں. ان درویش نے اس کو کہا کہ باپ ہونے کے بھروسے مت رہو. جس وقت مولانا کو حقہ بھرنے کو کہتے ہو، حاملان عرش کانپ اٹھتے ہیں. دیکھ رہے ہیں؟ تم نے ان قریب توبہ نہ کی تو کوئی وبال نازل ہوگا. مولوی قاسم اپنے باپ کی چلم بھر دے تو عرش کے فرشتے کانپ اٹھے. عرش کے فرشتے کانپ اٹھے. یہ دیکھیے کتاب الفاظات الیومیہ. اور جو مائی کا لال حوالہ غلط ثابت کرے، مکرم علی سیٹھ سے فاروقی سے 2 لاکھ نقد لے جائے. ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم. ہاں جلدی سے نکالو. اللہ اللہ. گھڑی دیکھو، اٹھا لیجئے گا. اللہ اللہ. صفحہ 46. کون سا صفحہ ہے؟ 46. کتاب تذکرۃ الرشید. مصنف کا نام عاشق لائف میٹھی. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو. الحمدللہ. سن لو صفحہ 46. کون سا؟ زور سے بولو. 46. دیکھ رہے ہیں؟ قاسم اگر حقہ بھر دیں تو عرش کے فرشتے کانپ اٹھے. کوئی وبال نازل ہو جائے گا، ورنہ باپ سے کہہ رہے ہیں توبہ کر لو. اب دیکھیے اعلی حضرت کی بھاوج کا حسن اعتقاد مخلصانہ برتاؤ تھا کہ مہمانوں کا کھانا خود پکاتی تھی. کون اعلی حضرت؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. یہ ہیں ان کے اللہ. اور کسی مہمان کے نا وقت آنے سے کبھی تنگ دل نہیں ہوتی. ایک دن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہے. آپ کی بھاوج آپ کے مہمانوں کا کھانا پکا رہی ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاوج سے فرمایا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کا کھانا پکائے. اس کے مہمان علماء ہیں، اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا. معاذ اللہ معاذ اللہ. زور سے بولو. معاذ اللہ معاذ اللہ. مولوی قاسم نانتوی بانیے دارالعلوم دیوبند حقہ بھر دے تو عرش کے فرشتے کانپ اٹھے اور آقائے کائنات کو باورچی بنایا جا رہا ہے. باورچی بنایا جا رہا ہے. معاذ اللہ. زور سے بولو. معاذ اللہ. اے بھولا مسلمان، ان نابکاروں سے دور ہو جاؤ، آقا کا دامن تھام کے سچے حسینی بن جاؤ. انشاءاللہ بیڑا پار ہے. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ و سلام.
السلام اللہ کے حسنین پیارے السلام السلام اللہ کے حسنین پیارے السلام السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے السلام السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے السلام السلام امت آسی کے رکھوالے سلام السلام امت آسی کے رکھوالے سلام السلام رحمت عالم کے متوالے سلام السلام رحمت عالم کے متوالے سلام السلام اللہ کے حسنین پیارے السلام السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے السلام السلام نور مصطفیٰ تم پر سلام السلام نور مصطفیٰ تم پر سلام السلام پاسبان دین احمد السلام السلام پاسبان دین احمد السلام السلام اللہ کے حسنین پیارے السلام السلام مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے السلام